لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج قوم مسلم کی یہ خاموشی جو اتنے بڑے مجمع کے باوجود جو آگے سے لے کر پیچھے تک ہماری قوم بالکل خاموش نظر آ رہی ہے، آپ یقین جانیے دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمان خاموش ہو جائیں، دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بولیں نہیں، دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی زبان پر ایک جملہ نہ ہو، دنیا یہی چاہتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے زندگی گونگے اور بہرے لوگوں کی طرح گزاریں، دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ قوم بالکل غفلت میں چلی جائے، اور اگر چند لوگ قوم مسلم کے بولنے کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کی آوازیں دبا دی جاتی ہیں، ان کے لہجے ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں، ان کے حوصلے پست کر دیے جاتے ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ اٹھنے والی آواز دبا دی جائے۔ یاد رکھیے گا دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہماری آواز کو دبا دیا جائے، ہم بولے نہیں، خاموش رہیں، مگر یاد رکھیے زمانے کو بتائیے یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ خاموش رہنے کا دور نہیں ہے، یہ بولنے کا دور ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا دور ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا دور ہے۔ جب تک ہم بولتے تھے تو زمانہ یہ جانتا تھا کہ قوم زندہ ہے، آج ظلم ہو رہا ہے مگر ہم خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ظلم دور سے تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ظلم میرے اوپر نہیں ہو رہا ہے، ظلم کسی اور کے اوپر ہو رہا ہے، میری باری نہیں آئی ہے، میرا نمبر نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہونے دیا جائے، ہم کیوں بولیں۔ اللہ اکبر، حالات کیسے ہو گئے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ موجودہ دور میں ہندوستان کی سرزمین پر جتنا ظلم انگریزوں کے زمانے میں نہیں ہوا، اتنا ظلم قوم مسلم پر آج کی تاریخ میں ہوا ہے۔ اتنا ظلم انگریزوں کے زمانے میں نہیں ہوا جتنا ظلم آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کہیں حصے دار ہم بھی ہیں، اس لیے کہ جہاں ہمیں بولنا چاہیے تھا وہاں ہم خاموش تھے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا وہاں بول رہے تھے۔ اور جس قوم کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، اس قوم کا حال یہی ہوتا ہے۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کون ہے بولنے والا، کون ہے بات کرنے والا، کون ہے ہمارے درد کو محسوس کرنے والا، کون ہے جس کو فکر ہے اس قوم کی، کون ہے جسے فکر ہے ہماری مسجدوں کی، کون ہے جسے پرواہ ہے ہمارے مدرسوں کی، کون ہے جسے فکر ہے آنے والی نسل کی، کون ہے جسے فکر ہے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کون ہے جسے فکر ہے اس بات کی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے ہمیشہ خطاب کرتا ہوں اور جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں جس دن تم مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار ہو جاؤ گے تو دنیا کا نظام بدل جائے گا، نقشہ بدل جائے گا، حالات بدل جائے گا۔ آج بھی اگر تم محمد عربی کے سچے غلام ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اور زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذمہ داری ہے آج قوم مسلم کی۔ میں آپ کو بتاؤں
ہم لوگ جب اس کرسی پر بیٹھتے ہیں تو جو حق ہے وہ کھل کر بولتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. کچھ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ صاحب نرم گفتگو کی جائے. یاد رکھیے گا ہم صلح کلی نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے. ہم صلح کلی نہیں ہیں اور نہ ہی پلپلے لوگ ہیں. ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. جو حق ہے وہ بولا جائے گا. کیا بات ہے. زندہ باد. جو سچ ہے وہ بولا جائے گا. اور یاد رکھیے گا امام احمد رضا کے غلام کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں. امام احمد رضا کے غلام کسی کے سامنے زبردستی ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. امام احمد رضا کے غلاموں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ جس زمانے میں امام احمد رضا سے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو انعام دیا جائے گا، امام احمد رضا جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. غلام حضور اعلی حضرت، فیضان حضور اعلی حضرت، تعلیمات حضور اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت حالات کیا ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا نہیں سننا چاہتے ہیں، پر میں آپ کو وہی سناؤں گا جو اس وقت حالات کی ضرورت ہے. بے شک. میں وہی بات کروں گا جو قوم کی ضرورت ہے. اس لیے یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں قصے کہانیاں اور فضیلتیں کرامتیں سنا کر، مگر قوم کے حالات پر کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں. قوم کے لیے کوئی ایک جملہ بولنے والا نہیں ہے. ہمیں اس منبر رسول پر اس کرسی پر کس نے بٹھایا؟ کسی کے باپ نے نہیں، مصطفیٰ کی ذات نے بٹھایا ہے. اور جب مصطفیٰ کی ذات نے بٹھایا ہے تو ہم اتنی عزت پانے کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں یہ عزت ہمیں دنیا سے ملی ہے. گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے اس گھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے غلام ہیں تو زمانے کو احساس دلائیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. بے شک. میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں آج ظلم جو ہو رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ ہم آزاد ہندوستان میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی رائے کچھ اور ہو، ان علماء کی رائے کچھ اور ہو. میری رائے جو میں نے آج تک محسوس کیا، علماء کے ساتھ بیٹھا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھا، اسکالرز کے ساتھ بیٹھا، بڑے بڑے محققین کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا موجودہ دور میں ہندوستان کی سرزمین پر جو یہ قوم مسلم پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف دو چیزیں ہیں. ایک، ہم نے آج تک ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی جتنی توجہ ہمیں دینی چاہیے. اور دوسری چیز،
ملک کی سیاست میں ہم نے کبھی حصے داری کے بارے میں سوچا نہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو سیاست نہیں کریں گے، ہم ان سے بڑی محبت سے کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ کیا بات ہے، آپ سیاست نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ دیکھ نہیں رہے ملک کے حالات، دیکھ نہیں رہے ہیں حالات کس طرح کے ہیں۔ حالت یہ ہے ایجوکیشن کے نام پر حیرانی کی بات یہ ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم سارے کام کرتے رہے۔ میں معذرت پہلے ہی کر لیتا ہوں آپ سے، کسی کو میری بات سے تکلیف پہنچے تو اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا، لیکن یہ امید نہ رکھیے گا کہ جو حق بات ہے میں بولنے سے چوک جاؤں گا، بولوں گا نہیں۔ یاد رکھیے گا ہم جلسے بڑے بڑے کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، ہم عرس کرتے رہے، ہم قوالی کرتے رہے، ہم نیاز کرتے رہے، ہم فاتحہ کرتے رہے، مگر ہم نے دیکھا پچھلے سال سے پچھلے سال تقریباً 1.5 سال کا زمانہ گزر گیا، مہاراشٹر کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ حجاب لگانا ہے، تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جائے گی۔ حجاب لگانا ہے، اگر حجاب لگاؤ گی ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا، اندر جانے نہیں دیا جائے گا، ایگزام دینے نہیں دیا جائے گا، پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ مگر میں سلام کرتا ہوں مسکان کے والدین کو، تربیت ہو تو ویسی ہو، بیٹی ہو تو ویسی ہو، نظریات ہو تو ویسے ہو۔ مسکان نے ایک جملہ کہا، مسکان نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے، ڈگری چھوڑنا گوارا ہے، مگر پردہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر، اس وقت ملک کے کونے کونے میں قوم مسلم کے لوگوں نے نعرہ لگایا تھا 1 سال نہیں گزرے گی یونیورسٹی بنا کے تیار کر دیں گے، 1 سال کا زمانہ نہیں گزرے گا ہم بڑے بڑے کالج بنا دیں گے۔ مگر افسوس 2 سال کا زمانہ گزر گیا، بنا کوئی کالج نہیں، بنی یونیورسٹی نہیں، بنی بچیوں کے لیے کوئی پڑھنے والی جگہ نہیں۔ افسوس جس قوم کا معیار یہ ہو چکا ہو، پھر وہ قوم یہ پوچھے کہ آج پریشانی کے حالات کس وجہ سے ہیں، اس قوم پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ شریف سے ایک زمانے پہلے آواز آئی تھی، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ پیغمبر اعظم نے 1500 سال پہلے کہا تھا العلم نور، علم روشنی ہے، جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہوگی، جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ قوم کبھی رسوا نہیں ہوگی، جس قوم کے پاس علم ہوگا وہ قوم کبھی پیروں کے نیچے روندی نہیں جائے گی۔ ارے آج موجودہ دور میں میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، مارے ہم جا رہے ہیں، ذلیل ہم کیے جا رہے ہیں، رسوا ہم کیے جا رہے ہیں، ورنہ ہماری تاریخ پوچھنی ہے تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہماری تاریخ یہ رہی ہے، ڈل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہے۔ آج ان ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہماری توجہ نہ رہی، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ بیٹیاں کہاں ہیں آپ جانتے ہیں، بیٹے کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں،
बेटियों का किरदार कैसा है आप जानते हैं, बेटे कहाँ जा रहे हैं आप जानते हैं। काश के इनके हाथ में 1 लाख रुपए का फोन देने के बजाय खातून जन्नत का किरदार दे दिया होता। खातून जन्नत का किरदार, खातून जन्नत का किरदार अगर दे दिया होता तो मेरी कौम के पैदा होने वाले जवान शराब और शबाब की दहलीज पर न होते। जब माएं बाकिरदार होती थी तब जाकर बेटा सलाहुद्दीन जैसा पैदा होता था। जब माएं किरदार वाली होती थी तब जाकर बेटा मुइनुद्दीन बनता था। जब माएं किरदार वाली होती थी तब जाकर टीपू सुल्तान जैसा शहजादा पैदा होता था। जब माएं किरदार वाली होती थी तब जाकर कोई अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था। जब माएं किरदार वाली होती थी तब जाकर उस्मान गाजी बनता था। और कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने मस्जिद अक्सा के सामने जाकर लश्कर जर्रार खड़ा कर दिया, यहूदियों से कहा जालिमों हमारा हाल ये है, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर से। जिंदाबाद जिंदाबाद। मस्जिद अक्सा के सामने खड़ा कौन है? वही ज़ात जिसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। बेशक आज किरदार कमजोर पड़ गए हैं। हालात इसलिए कमजोर हैं, किरदार कमजोर हैं। हालात कमजोर इसलिए हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने जहां खड़ा किया था इस कौम को, ये कौम उस जगह से आगे पीछे हो गई है। वरना जहां रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था कौम जब तक वहां थी, मुअज़्ज़ज़ थी, इज्जत थी, शान थी, शौकत थी। आप गौर कीजिए, हमारे सामने सबसे बड़ा अलमिया क्या है इस वक्त? एजुकेशन नहीं है, तवज्जो नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मुझे कोई किस्से कहानी नहीं आती और मैं किस्से कहानी सुनाता भी नहीं हूं। जो कौम का दर्द दिल में है वो आपके सामने रखूंगा। हमारे पास सबसे ज्यादा जानते हो क्या है? इख्तिलाफ, इख्तिलाफ और इख्तिलाफ। क्या है? सिर्फ इख्तिलाफ। और इख्तिलाफ की वजह बताऊं आपको, अफसोस होगा आपको जानकर अगर आपके सीने में ज़मीर जिंदा है तो। इख्तिलाफ की वजह क्या है? मुझे ओहदा नहीं मिला। अल्लाह। इख्तिलाफ की वजह क्या है? तंजीम का सदर मुझे नहीं बनाया गया। इख्तिलाफ की वजह क्या है? कमेटी का मेंबर मुझे नहीं बनाया गया। इख्तिलाफ की वजह क्या है? मेरा फोटो नहीं आया। इख्तिलाफ की वजह क्या है? मेरा नाम नहीं आया। इख्तिलाफ की वजह क्या है? मुझसे नहीं पूछा गया। इख्तिलाफ की वजह क्या है? नहीं साहब मेरा नाम मेंबर पर नहीं लिया गया। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद लोगों, जब तुम अपने नाम की जो है गुहार लगाते रहोगे, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, हालात कभी नहीं बदलेंगे। जिस दिन तुम्हारी जबान पर आ जाएगा कौम मुस्लिम जिंदाबाद, वही दिन कामयाबी का पहला दिन होगा। लड़ो नहीं, करो, इत्तिहाद का मिजाज बनाओ। इसलिए कि जो कौमें लड़ती हैं आपस में, जो कौमें मुंतशिर हो जाती हैं, तो उनसे यही कहा जाता है मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों? मुत्तहिद हो, एक हो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो, बिखरे हुए हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। क्या किया इतने जमाने में हमने? हम सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में रहे। हमारे यहाँ अफसोसनाक सूरत हाल क्या है? हम में से कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। तवज्जो है आपकी? जाग रहे हैं आप? मेरी बात समझ आ रही है आपको? हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। कोई किसी को बड़ा नहीं माने। याद रखिएगा, एक मिटने वाली कौम का अंदाज यही होता है, एक जलील होने वाली कौम का अंदाज यही होता है कि कोई किसी को बड़ा नहीं मानता है, सब खुद को बड़ा समझते हैं। आज हमारा हाल यही हो गया और इस कौम का जनाजा और उस दिन से निकल गया जिस दिन से इस कौम में कौम ही की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए।
جس دن سے اس قوم میں قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، قوم کی مخبری کرنے والے مخبر پیدا ہو گئے، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ قوم کی دلالی کرنے کے بعد حالت یہ ہے نوجوانوں کے ناموں کی لسٹ بنانا بھی ان کا کام ہے، آگے پہنچانا بھی ان دلالوں کا کام ہے، پھر پیسے مانگنا ان کا کام ہے، رات کے اندھیرے میں توڑ پٹے کرنا ان کا کام ہے، آدھے اپنی جیب میں آدھے آگے بڑھا دینا ان کا کام ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں پریشانی کا جب وقت آئے گا میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ بہت زمانے پہلے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہے، کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان حضور خواجہ غریب نواز، آمد سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان صلاح اللہ۔ الدین ایوبی کا ایک تاریخی جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ غور کیجئے گا اس جملے پر، غور کیجئے گا۔ حسد کر رہے ہیں آپ کسی مومن سے، برائی کر رہے ہیں کسی مومن کی، غیبت کر رہے ہیں کسی مومن کی، ٹانگ کھینچ رہے ہیں کسی مومن کی، کسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کسی کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے جسے سماج میں معزز بنایا ہے، جسے مقام دیا ہے، جس کا نام ہے، جس کے پاس دولت ہے، برائی کر کے گرانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جسے اللہ عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی ہے۔ کسی سمجھدار نے تو یہاں تک کہہ دیا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ چھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے، شان دینے والی ذات میرے رب کی ہے، مقام دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اس لیے سینوں کو کینے سے خالی کر لیں، محمد عربی کے سچے غلام بن جائیں، کوشش کریں روٹی آدھی کھائیں گے مگر اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیں گے، اس لیے کہ یہ پڑھنے کا جو زمانہ ہے یہ جو اولاد پڑھ لے گی، یاد رکھنا یہ جو رات کے 4 بجے تک ہمارے جوان چوراہوں پر بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کسی فلم کی سٹوری چل رہی ہے، کسی کی غیبت چل رہی ہے، کسی کی برائی چل رہی ہے، کسی کی کرکٹر کی بات چل رہی ہے، کسی ہیرو کے نغمے گائے جا رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ جو اسٹیٹس واٹس ایپ پر لگا رہے ہیں نا، غور کیجئے گا کیا کہنے لگا ہوں، یہ جو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا رہے ہیں ناچنے گانے والوں کے، فلم کے اور دنیا بھر کی چیزوں کے، یاد رکھنا تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دنیا تمہارے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا اسٹیٹس کیا ہے، تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس سے دنیا تمہارے لیول کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا انداز کیا ہے۔ میری قوم کے جوان کبھی بھی ایسے نہیں تھے جو رات کے 4 بجے تک چوراہے پر بیٹھ کر دنیا کی بات کریں، میری قوم کے جوان ایسے تھے جنہوں نے حضور کی عزت کی بات آئی تھی تو نعرہ لگایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری قوم کے جوان نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، تعلیمات حضور اعلی حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ آپ بات کرنا چاہتے ہیں منع نہیں ہے، آپ بات کیجئے، تاریخ کو دہرائیے، کوشش کیجئے۔ ہمارے ساتھ آج رویہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ آج رویہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ہم کرایہ دار ہیں،
چھوٹی چھوٹی بات پر بیان دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے، الیکٹرونک میڈیا دیکھ لیجئے، کئی بار تو نوبت یہاں تک آئی ہمارے جوانوں نے کہا حضرت کیا کریں حالات بہت خراب ہیں، جدھر دیکھو ذکر ہمارا ہی ہے، بات ہماری ہے، پرنٹ میڈیا پر ذکر ہمارا ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، کبھی نکاح ہے، کبھی طلاق ہے، کبھی حلالہ ہے، کبھی شادی ہے، ڈیبیٹس ہماری ہو رہی ہے، ذکر ہمارا ہے، بات ہماری ہے، ہر جگہ بات ہماری ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی قوم کے جوانوں سے کہا جوانوں گھبراؤ نہیں، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے کوچی ازا ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور یاد رکھنا کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں جوانوں، جس دن تم صحیح معنی میں رسول اللہ کی ناموس کے محافظ بن جاؤ گے، دنیا میں ان بھونکنے والے کتوں کی اتنی اوقات نہیں ہے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دے۔ ہم نے ہر زمانے میں حضور کی عزت پہ پہرا دیا، اور جب جان دینے کی نوبت آئی تو ہم نے کفایت علی کافی بن کے مراد آباد کے چوراہے پر اعلان کیا تھا، ہمارے گلے میں پھانسی کا پھندا تھا، پھر بھی ہم نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ غلام بنو محمد عربی کے غلام۔ حالت یہ ہوئی اس وقت ہم نے نہ ہی ایجوکیشن پر توجہ دی اور نہ ہی ملک کی سیاست پر۔ اب حالت یہ ہے آزادی کو اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، اب تو بتاؤں 15 اگست کا موقع ہوتا ہے، 26 جنوری کا موقع آتا ہے، ہمارے لوگ غفلت میں اس دن کو گزار دیتے ہیں، ملک کی آزادی کے جشن کے نام پر آدھا گھنٹہ بھی نکالا نہیں جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس ملک میں جو لوگ سکون کی سانس لیتے ہیں یہ دین ہماری ہے، یہ ملک جو آزادی کے ساتھ رات کو چین کی نیند سوتا ہے یہ قربانی ہمارے آباء و اجداد کی ہے۔ جس زمانے میں انگریزوں نے میرے ملک پر قبضہ کیا تھا تو اس ملک کو آزاد کرانے والا کوئی دوسرا نہیں، ہمارے ایک عالم دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان نکوبار لے جایا گیا، اور ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا اب بھی وقت ہے، جو تم نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے فتویٰ واپس لے لو، جان بخش دی جائے گی، دولت ملے گی، مال ملے گا، شہرت ملے گی، پیسہ ملے گا۔ جب نوبت یہاں تک آئی دیکھو ہماری تاریخ میں کوئی بھی بزدل نہیں ہے، تمام کے تمام سورما نظر آتے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز آفیسر کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا ظالم ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکل جاتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں فتوے نہیں بدلتے، حکومتیں بدل جاتی ہیں فتوے نہیں بدلتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا تھوڑے سے زمانے کے بعد اللہ نے اس ملک کو آزاد کر دیا۔
اب حالت کیا ہے؟ ہماری طرف تو دیکھا اس انداز میں جا رہا ہے جیسے ہم کرایہ دار ہیں۔ دنیا کو بتائیے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر دراصل مسٹیک قوم مسلم سے ایک ہوئی ہے، ہم نے ہر زمانے میں اس ملک کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگایا اور کہا یہ ملک ہمارا ہے، مسلمان اس ملک کے وفادار بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں، مگر ایک سینٹنس سے ہم چوک گئے، نعرہ لگاتے رہے وفادار بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں آج نعرے میں اضافہ کر دیجئے اور زمانے کو بتائیے ہم اس ملک میں وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں، بے شک بے شک برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ یہ بات ہم نے زبان سے بولی نہیں، اس لیے دنیا کو یہ احساس ہوا کرایہ دار ہیں۔ یاد رکھیے گا کرایہ دار نہیں ہیں، اس ملک میں جو نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کو لوگ دنیا کے کونے کونے سے ٹکٹ دے کے دیکھنے آتے ہیں، وہ کسی اور کی دین نہیں ہماری دین ہے۔ لال قلعہ ہم نے دیا ہے، دہلی کی جامع مسجد کسی اور کی دین نہیں ہماری دین ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار۔ ہائے 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 کیا بات! آج کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ غور کیجئے گا اس ملک کی آزادی کو 70-75 سال کا زمانہ گزر گیا، نقصان کہاں ہوا ہے؟ نقصان کہاں ہوا؟ اس زمانے میں اس ملک میں ایک سیاسی پارٹی، ملک آزاد ہوا، لوگوں نے سپورٹ کر دیا، لیکن تھوڑے سے دنوں کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہو گیا حصے داری کیا ہے، وفاداری کیا ہے اور تابع داری کیا ہے اور غلامی کیا ہے، اور جنہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا وہ الگ ہوتے گئے اور سیاسی پارٹیاں بنتی گئیں۔ یہ تنہا قوم مسلم ہے، آزادی کے بعد سے لے کر آج تک وفاداری پیش کرنے کے بعد اس انتظار میں ہے کہ وفاداری کا سرٹیفکیٹ مل جائے، مگر یاد رکھیے گا کوئی وفاداری کا سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہے۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا مسئلہ صرف لائٹ کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ صرف پانی کا نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2-3 سال کے زمانے میں کتنے گستاخوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، مگر افسوس کسی کی زبان پر ایک جملہ نہیں آیا، کسی نے ایک جملہ یہ نہیں کہا، کوئی سیاسی نیتا نکل کے سامنے نہیں آیا کسی بھی پارٹی کا جس نے یہ کہا ہو خبردار خبردار، پیغمبر اعظم کی شان میں گستاخی نہیں کی جانی چاہیے، ہرگز اس چیز کو گوارا نہ کیا جائے گا۔ جنہیں کرسی پہ ہم نے بٹھایا، جنہیں اقتدار کی کرسی ہم نے دی، جنہیں پاور ہمارے ووٹوں کے ذریعے ملا، جنہیں مقام ہمارے بچوں کی خیرات کے صدقے میں ملا، اور اس کے بعد جب میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی کسی نے ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، الگ الگ شہروں میں قوم کی زبان جاتے رہے، کہیں بھیڑ لگی ہے، کہیں کوئی گیاپن دے رہا ہے، کہیں احتجاج ہوتا ہے، کہیں پروٹیسٹ ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اس ظالم کو گرفتار کیا جائے، اور سزا ہم نہیں دیں گے، ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ہے کوئی سننے والا؟ کہیں کوئی بات سنی نہیں گئی۔ افسوس تو اسی بات کا ہوتا ہے، آخر یہ غلامی کب تک چلے گی؟ آج ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے مزاج ایسا بنا لیا ہے، آج بھی دری بچھانے کا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں، آج بھی فلیکس لگانے کا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں، آج بھی کسی کے پیچھے جے بجے کے نعرے لگانے کا کام کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ مطہرہ سے ایک زمانے پہلے آواز آئی تھی، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں،
کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اور مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والے جہاں کھڑے ہو جائیں گے اللہ انہیں وہیں عزت اور مقام عطا فرمائے گا۔ مگر افسوس کہ ہم نے آج تک اس حوالے سے سوچا نہیں۔ دیکھ لیجیے آپ کونے کونے میں ملک کے موب لنچنگ ہمارے سامنے ہے کسی نے ایک جملہ ہمارے سامنے کسی کا ایک جملہ نہیں، کونے کونے میں موب لنچنگ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ظلم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، زیادتی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ہم اس مشکل گھڑی میں انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے ایک جملہ بول دے، کوئی ہماری حمایت کی ایک بات کر دے، اور حمایت نہ کرے تو کم سے کم عدل اور انصاف کا جو تقاضا ہے، عدل اور انصاف کے تقاضے کے مطابق کوئی ایک جملہ بول دے۔ مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک جملہ بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بھی نہیں سوچیں گے اپنے بارے میں، ہم بھی نہیں سوچیں گے آنے والی نسل کے بارے میں، ہم بھی نہیں سوچیں گے مسجدوں کے تحفظ کے بارے میں، ہم بھی نہیں سوچیں گے خانقاہوں کے تحفظ کے بارے میں، تو ہمارے بارے میں آخر کون سوچے گا؟ ہماری نسل کے بارے میں آخر کون سوچے گا؟ افسوس صد افسوس ہم نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی، حالات اس لیے دن بدن بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، سمجھنا پڑے گا ملک کا ماحول کیسا ہے، مزاج کیسا ہے، سیاسی حالات کیسے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کی تاریخ میں ہو کیا رہا ہے؟ الیکشن کے زمانے میں ایک شخص رات کے اندھیرے میں پورے خاندان کے ووٹ 500 روپے میں بیچنے کے بعد جمعے میں آ کے کہتا حضرت دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ پورے خاندان کے ووٹ 500 روپے میں بیچ دیے رات کے اندھیرے میں۔ مسجد کے امام سے کہتا حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ نہیں میرے عزیزوں، حالات کبھی ایسے نہیں بدلیں گے۔ یاد رکھو یہ جو ووٹ ہے یہ تمہاری گواہی ہے، چند پیسوں کے لیے، چند کھوٹے سکوں کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کرو۔ مرنا ہے، موت آنی ہے، موت یقینی ہے، موت برحق ہے۔ تمہاری ایک غلطی کی بنیاد پر اگر قوم کی عزت کا جنازہ نکل جائے تو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ مزاج نہیں دیا، ہمارے بزرگوں نے مزاج کا دیا ہے ہم جئیں گے تو مصطفیٰ کے غلام بن کر، اور ہم اس دنیا سے جائیں گے تو مصطفیٰ کے غلام بن کر۔ آج حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے بارے میں بھی سوچیں، اور سیاسی بیداری بھی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ہمارے یہاں عام طور پر یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں، اور اگر یہ باتیں کوئی مسجد کا امام کر دے تو نماز جمعہ کے بعد کہا جاتا حضرت آپ اپنا حساب کر لیجئے۔ ہم نے دیکھا جس زمانے میں حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، علماء اکرام نے مسجد میں جمعے کے بیان میں حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف جب قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب کیا تو نماز جمعہ کے بعد کمیٹی نے آ کے کہا حضرت حساب کر لیجئے، آپ ایسا بولیں گے ہمیں آگے جواب دینا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، مسجد کے امام کو نکال دیا صرف اس لیے بزدلی کی بنیاد پر۔ میں تو ایسے لوگوں سے کہتا ہوں ارے یہ صدر سیکریٹری خزانچی کا عہدہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ نامردوں کے بس کی بات نہیں ہے، کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو، وہ اس عہدے کو چلائے گا، اور کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تم جب تک زندہ رہو گے صدر تم رہو گے، ارے کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں چاہتے؟ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں چاہتے؟ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی رہے، تمہیں اپنے منصب اور عہدے کی پڑی ہے، ہماری جان قربان مصطفیٰ کی عظمت پر، جیئیں گے تو مصطفیٰ کے غلام بن کر، مریں گے تو مصطفیٰ کے غلام بن کر، اور زمانے سے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ سب بولیے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی اور نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے تمہاری جو موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، موت اسی وقت پر آئے گی۔ تو جب موت کا وقت مقرر اور متعین ہے تو یہ سینوں میں ڈر کیسا ہے، یہ خوف کیسا ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ ڈرو مت، ہمارے لیے نقصان کسی میں بھی نہیں ہے۔ ہم زندہ رہتے ہیں تو مصطفیٰ کے پہرے دار بن کے رہتے ہیں، اور جب قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں جانے کے بعد یار کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! خسارہ کسی میں نہیں ہے، مگر یاد رکھو، نوکر بن کے جیو، حضور کے غلام بن کے جیو، محافظ ناموس رسالت بن کے جیو۔ ہر سنی مسلمان محافظ ناموس رسالت ہے، ہر مصطفیٰ کا غلام جس کے سینے میں اسلامی غیرت اور حمیت زندہ ہے، وہ مصطفیٰ کی شان کا محافظ ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، اگر صرف اپنی جان بچاتے رہے، اپنی عزت کی پرواہ کرتے رہے، تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو چہرہ کیا دکھاؤ گے؟ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے گا، کیا تیری عزت محبوب کی شان سے زیادہ تھی؟ کیا تیری عزت مصطفیٰ کی عزت سے زیادہ تھی؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ نہیں میرے عزیزو، مجھ سے کئی بار لوگوں نے کہا آپ اتنا کھل کے بولتے ہیں ہر جگہ، ڈر نہیں لگتا ہے آپ کو؟ ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں آپ؟ کیا بات ہے، حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، دبتے نہیں ہیں؟ ایسا لگتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں ہاں میرا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، بتا دوں گا تو آپ کو کلیجہ دہل جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں، ارے امام احمد رضا کے غلام ہے، جس امام نے یہ مزاج دیا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو، پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا دے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان یہ ڈر سینے میں کیسا ہے؟ موجودہ دور میں قوم مسلم کے جوانوں کے سینوں میں ڈر پیدا کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے میری قوم کے جوان لوگوں نے کہا حضور کی عزت کی بات آئی ہم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کتنے بزدلوں نے کہا جو اپنے آپ کو قوم کا رہبر کہلاتے تھے، قوم کا قائد کہلاتے تھے، قوم کا رہنما کہلاتے تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں جوانوں، حالات اچھے نہیں ہیں، تم اگر ناموس رسالت کے محافظ بن کر نکلو گے تمہارا نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے پھر بھی کہیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہاں تک کہہ دیا شان کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے، فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی تم بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زبانی طور پر اپنے آپ کو وفادار کہتے ہیں، لیکن جب ثبوت پیش کرنے کی نوبت آتی ہے تو کہیں ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جوان ہیں، ہمت ہے، حوصلہ ہے، ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، وجود سلامت ہے، خاندان سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے ہمارا، پھر بھی نہیں بول رہے ہیں۔ مگر ہمارے پاس تو ایک ایسا مرد قلندر ہے جس کے پیر سلامت نہیں تھے، اس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر بھی رسول اللہ کی ناموس کا پہرا دیا، اور حال یہ تھا فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اس مرد قلندر نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حالت یہ تھی جب اس مرد قلندر کا جنازہ نکلا، پوری دنیا آ گئی تھی جنازہ پڑھنے کے لیے،
اور حالت یہ تھی جب جنازہ نکلتا تھا تو عاشق کہتے تھے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ قبر میں اتارنے والے کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ تو مصطفیٰ کے غلام کہتے تھے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے۔ محمد عربی کے غلاموں نے کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اپنے سینوں سے ڈر نکال دیجئے، خوف نکال دیجئے، یہ جو خوف آپ کے سینوں میں ہے۔ اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جس زمانے میں حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، بڑے بڑے علامہ مولانا پیر صاحب، حضرت صاحب، حضور صاحب ایئر کنڈیشن روموں میں پڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ایک عام آدمی سب پہ سبقت لے گیا۔ ہم نے دیکھا مہاراشٹر کی سرزمین پر ناموس رسالت کے لیے ایک ریلی نکالی گئی، اور وہ ریلی نہیں ریلا تھا، ریلا۔ اور یہ بھیڑ کوئی 500 روپے والی نہیں تھی، مصطفیٰ کے نام پر جان دینے والے تھے۔ اور مہاراشٹر کی سرزمین پر جب وہ ریلی نکالی گئی، زمانے کے کلیجے دہل گئے۔ زمانے نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس مرد قلندر نے کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ سب کچھ گوارا ہے مگر یا رسول اللہ آپ کی شان میں توہین کا ایک جملہ گوارا نہیں ہے۔ سب کچھ گوارا ہے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، اولاد قربان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، دکانیں جلائی جاتی ہیں تو جاتی رہے، مگر یا رسول اللہ سب کچھ گوارا ہے، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جوانوں آؤ اور یہ عہد کرو جئیں گے تو حضور کی ناموس کے پہرے دار بن کر، اور دنیا سے جائیں گے تو مصطفیٰ کی ناموس کے پہرے دار بن کر۔ اور یاد رکھنا اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، موت نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی اور نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ میں آپ کو آخری جملے کہوں، ہمارے اور آپ کے بڑے محبوب مہمان مداح رسول محمد علی فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بہت مقبول اور بہت مشہور مداح رسول ہیں، دل کھول کر آپ کو سننا ہے۔ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں آپ سے بس آخری جملے عرض کروں۔ یاد رکھنا یہ جو سینوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو سینوں میں ڈر اور خوف ہے، اس ڈر اور خوف کی وجہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے جب جس قوم کے جوان گناہ کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے جوان زنا کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے جوان شراب کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے جوان والدین کے نافرمان ہو جائیں، جس قوم کے جوان کے ہاتھوں میں تاش کے پتے ہوں، یقین جاننا اس قوم کے جوانوں کے حوصلے کمزوری پڑ جاتے ہیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کبھی بھی ترقی نہیں کرتا ہے۔ آپ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب نام بدلا ہوا ہے، انرجی ڈرنک پی رہے ہیں۔ حضرت یہ شراب نہیں ہے، شراب نہیں ہے، انرجی ڈرنک ہے۔ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یاد رکھیے گا، نام بدلنے سے شراب کی حرمت کم نہیں ہوتی ہے۔ شراب ہے تو شراب ہی رہے گی، نشے والی چیز ہے تو نشے والی ہی رہے گی، نام بدل دینے سے اس کی حرمت میں کبھی نہیں آئے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں صاحب ہم نشہ کرتے ہیں، ارے نشہ کرتے ہیں، ہم نے منع کب کیا ہے نشہ کرنے سے؟ ہم تو منع ہی نہیں کرتے نشہ کرنے سے۔ جس کو نشہ کرنا ہے دل کھول کے نشہ کرو، دل کھول کے نشہ کیا کرو، ہم نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن گزارش صرف اتنی کرتے ہیں لوکل نشہ مت کیا کرو، برانڈیڈ نشہ کیا کرو۔ لوکل نشہ کرنے والے نشہ کر کے کبھی نالی میں گرتے ہیں، کبھی نالے میں گر جاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، بیٹی اور بہن کا تمیز گھر کے اندر لوکل نشہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہم نے منع نہیں کیا ہے نشہ مت کرو، ارے نشہ کرنا ہے دل کھول کر نشہ کرو، وہ نشہ جو بلال
حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار نے کیا، جو حضرت سمیہ نے کیا، کون بلال جنہیں مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، پھر بھی کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ ہائے 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 نشہ کرنا ہے تو عشق رسول کا نشہ کرو، محبت رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، ناموس رسالت کا نشہ کرو۔ جس دن تم مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ گے اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا۔ مجھ سے کئی جوانوں نے کہا، آخری جملے کہہ رہا ہوں، مجھ سے کئی جوانوں نے کہا حضرت حضور سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے ہمیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہمیں خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ کہ حضرت دعا کر دیجئے، میں اپنی آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں، اس بارگاہ کی شان کے تو کیا کہیں، وہاں زیادتوں کی، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے۔ ہائے ہائے وہ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو وہ تو نوازے دیتے ہیں، وہاں نوازشوں میں کمی نہیں ہے کسی طرح، لیکن ہم گنہگار ایک طرف خواہش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھ لیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو غور کرو ان آنکھوں سے دیکھتے کیا ہو، یہ بھی تو غور کرو یہ جو تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا خزانہ دے دیا گیا، زمانے نے انٹرنیٹ کا خزانہ اسی لیے دیا ہے کہ تمہاری آنکھیں محفوظ نہ رہیں، تمہاری آنکھیں پاک نہ رہیں۔ صبح سے لے کر شام تک انٹرنیٹ نے ہماری آنکھوں کو گندا کر دیا، ہمارے ذہن کو گندا کر دیا، ریلز دیکھی جا رہی ہے، غلط چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اتنا کچھ غلط دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں زنا کر رہی ہیں غلط مناظر دیکھ کر، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کریں۔ ارے میں منع نہیں کرتا، میرے آقا کے دیدار کرنے کی خواہش ہر ایمان والے کو ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ارے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھا، جنہوں نے آنکھوں کو محفوظ رکھا، وہ امام احمد رضا جب چوکھٹ پر پہنچے یار کی تو سامنے کھڑے ہو کے کہا اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ محراب سے نقاب میں ہے، اور جب زیارت نہ ہوئی تو پکار کے کہتے ہیں وہ سوئے نالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں، آہا کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مان کے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو امام احمد رضا نے بند آنکھوں سے نہیں کھلی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے، کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا، کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا، اور جب دیکھ لیا تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانا۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، ذہن کی حفاظت کرو، جوانی کی حفاظت کرو۔ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ یہ جوان جب راستے پر رہتے ہیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں، اور یہ جوان جب ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ جوانوں تمہاری جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، جوانی تمہاری تاش کے پتوں کے لیے نہیں ہے، جوانی والدین کی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، جوانی شادی کے نام پر، خوشی کے نام پر ڈھول باجے ڈی جے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جوانی کس کے لیے ہے؟ تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جوانوں نظر کی حفاظت کرو، اس لیے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں جب نظر بہکتی ہے
تو دل بہکتا ہے، جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو انسان کا پورا وجود گناہوں میں تربتر ہو جاتا ہے، پورا وجود گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے نظر کی حفاظت کرو۔ نتیجے کے طور پر آخری جملے کہہ کے اپنی بات کو 2 منٹ میں مکمل کروں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، روم کی سرزمین پر، روم میں 3 جوانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا، قوم مسلم کے۔ عیسائی بادشاہ کے پاس لے کے گئے اور کہا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے تھے، اب تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ ورنہ جان جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ زیتون کا تیل منگایا، کڑھائی رکھوائی گئی، زیتون کا تیل گرم کیا گیا، بڑے بھائی کو تیل میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ صرف اس بنیاد پر مومن کیسا ہوتا ہے، ایمان والا کتنا مضبوط ہوتا ہے، عاشق رسول کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے سامنے چاہے شراب پیش کی جائے یا شباب پیش کیا جائے یا دنیا کی دولت پیش کی جائے، ایمان والے کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے، زمین زندہ ہے تو کبھی قدم ڈگمگاتے نہیں ہے۔ جوان کو ڈال دیا گیا زیتون کے تیل میں، جان چلی گئی۔ دوسرے بھائی کو ڈالا گیا، جان چلی گئی۔ تیسرے بھائی کی باری آئی، 18-20 سال کا جوان ہے۔ ایک وزیر نے کہا اسے رہنے دو، نوجوان ہے، تھوڑے سے دن میں اسے اسلام سے دور کر کے عیسائی بنا لوں گا۔ گھر پہ لے گیا، حجرے میں بند کر دیا، اپنی خوبصورت بیٹی سے کہا بیٹی رات کے اندھیرے میں چلے جانا اور اس کا ایمان خراب کر دینا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ آتے ہیں شراب و شباب کے بنیاد پر ایمان ہار جاتے ہیں، یہ بھی ایمان ہار جائے گا۔ میرے امام اہل سنت لکھتے ہیں، ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، 10 راتیں نہیں، 20 رات نہیں، امام اہل سنت لکھتے ہیں 40 راتیں گزر گئی ہیں، لڑکی جاتی ہے، جا کے آتی ہے، پھر جاتی ہے، جا کے آتی ہے، 40 راتیں گزر گئی ہیں، مگر جوان نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب 40 راتیں گزر گئی ہیں تو اس لڑکی نے کہا جوان یہ تو بتا ایسا کون سا نشہ، ایسا کون سا جلوہ تیری نظر میں ہے، تو نے آج تک میری طرف ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ جس کی نظر میں یار کے طلبے کا جلوہ موجود ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، اس لڑکی نے کہا اے جوان تیرے کردار نے، کیا اے جوان تیرے کردار نے، تیرے کردار نے، تیرے کردار نے مجھے اسلام کا شیدائی بنا دیا، اب دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، اب دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ یہ جوان کسی اور کے نہیں تھے، یہ جوان ہمارے تھے، یہ انداز ہمارا تھا، یہ تیور ہمارے تھے، یہ فکر ہماری تھی، یہ نظریات ہمارے تھے، یہ پاک دامنی ہماری تھی، یہ عشق رسول ہمارا تھا۔ ہم نے جانوں کی قربانی تو دی ہے، کبھی حضور کا دامن نہیں چھوڑا ہے، کبھی اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا ہے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ جب ہم سلطان کی شکل میں نہیں بلکہ خادم کی شکل میں اسپین کی سرزمین پر گئے ہیں، طارق ابن زیاد بن کر 10,000 کا لشکر جرار لے کر ساحل سمندر پر، اور جب ہمارے چند لوگوں کے قدم ڈگمگائے تو ہم نے طارق ابن زیاد بن کر ساحل سمندر پر کشتیاں چلا دی۔ لوگوں نے کہا واپس جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو طارق ابن زیاد نے کہا تھا ہم مومن ہیں، مومن ہمارا تیور یہ ہے، ہم جب اسلام کا جھنڈا لے کر گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ دنیا نے دیکھا 800 سال حکومت کی ہے اسپین کی سرزمین پر محمد عربی کے غلاموں نے، کیا تھا؟ یہ روحانی پاور تھا، عشق رسول کا پاور تھا، یہ کردار کا پاور تھا، یہ ایمان کا پاور تھا۔ ہم بہتر تھے تو
ہمارے حالات بہتر تھے، ہم بگڑ گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے، جس دن ہم سمجھ جائیں گے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی